جو آج آپ کا رول ہے دنیا میں وہ آپ کو نظر آ رہے ہیں جی. تو یہ جو دشمن ہیں اسلام کے مسلمانوں کے ان کو بھی تو آپ کا یہ پوٹینشیل نظر آ رہا تھا نا جو آج ظاہر ہو رہا ہے. بالکل. تو انہوں نے اس کو کنٹین کرنا تھا. اگر کنٹینمنٹ آف چائنا پالیسی ہے تو یہ بھی تو سارا اس میں سب سے بڑی بات ہے آپ کے ایٹمی دانت وہ نکالنے کا ایک ہی طریقہ ہو سکتا ہے یہاں پہ کیوس ہو. وہ نکالنے کا ایک ہی طریقہ ہو سکتا ہے یہاں ڈس آرڈر ہو. وہ نکالنے کا ایک ہی طریقہ ہو فیلڈ اسٹیٹ قرار پا جائے. جی. تو یہ جو انہوں نے سب کچھ آپ کو بتایا تھا یہ اس کے سوا کیا ہے؟ بالکل ایسے. اب میں آپ کو بتاتا ہوں ٹھیک 3 سال کے بعد کیا واقعات ہوئے ہیں. بالکل. اب آپ اس بات کو اگر سچ مانتے ہیں حق مانتے ہیں تو یہ بات سمجھ لیجئے نا کہ یہ سائفر ڈرامہ جو ہے نا یہ بہت پہلے سے پلانڈ تھا. پھر اتنا ہی نہ سمجھیے تحریک عدم اعتماد بھی پلانڈ تھی. پھر یہی نہ سمجھیے پھر میر جعفر میر صادق بھی ڈائریکشن کے مطابق تھا. صحیح. اکارڈنگ ٹو اسکرپٹ تھا. اب آپ کو یہ چیز سمجھ میں آ جائے گی کہ ایک بندہ آپ کو میر جعفر میر صادق بھی کہہ رہا ہے اور آپ چھپ چھپ کے اس سے مل بھی رہے ہیں. تو کیوں مل رہے ہیں؟ آپ دونوں مل کے کھیل رہے ہیں. ڈائریکٹر دونوں کا ایک ہے اور اس کا اینڈ کیا ہے جی؟ وہ قیاس جس کا انہوں نے ذکر کیا تھا. جب انہوں نے دیکھا وہ قیاس سر پہ آ گیا تو نکلے یہاں سے. جو مشورہ انہوں نے آپ کو دیا تھا اس مشورے پہ خود عمل کیا. ٹھیک ہے وہ وقت آ گیا. اس میں کیا دو آرا ہو سکتی ہیں. تو یہ صرف دو یعنی صرف یہ ایک وہ پہلو تھا کس کا کہ جی سیاسی افراتفری مچائی جائے اس کے لیے یہ سارا کھیل کھیلا گیا تھا. آگے کیا ہونا تھا یہ صرف یہی تو نہیں تھا. یہاں پہ یعنی پنجاب میں آپ ہوا دے دیں فرقہ واریت کو شیعہ سنی مسئلے کو ہوا دے دیں اور پنجابی نیشنلزم کے ابھاریں وہ اسے لے جائیں نا ادھر اس کے پاس وہ کیا تھا وہ سکھ رنجیت سنگھ ٹھیک ہے جی اس کو ہیرو بنا دیں. یہاں سے سندھ کے خلاف بیانات شروع ہو جائیں سندھ والے ان کے خلاف شروع ہو جائیں یہی کہ پی کے ساتھ شروع کر دیں. یہ سیاسی انتشار اور بڑھ جائے گا. اوپر گورننس کو آپ خراب کر دیں اس کے ذریعے سے وہ جو کچھ ہو رہا تھا اب آپ کو سمجھ آ جائے گا کہ وہ پرویز الہی ادھر جا رہا تھا تو اس کو ادھر سے لا کے ادھر کس نے جوڑا تھا. یہ جو عدالتیں رات 12 بجے کھل گئی تھیں یہ کب یو ٹرن لے کے ادھر چلی گئیں. ٹھیک ہے یہ حمزہ کی گورنمنٹ کس نے ختم کرا دی تھی اور اچانک اسمبلیوں سے استعفے کیوں دیے گئے تھے. اس سب کو جوڑیں اور اس کو جوڑ لیں کہ وہ جو آپ نے علاقے کلیئر کرا لیے تھے وہاں پہ علاقے کیوں آباد کیے گئے تھے دوبارہ ٹیررسٹ. ٹھیک ہے ان کو کیوں فیسیلیٹیٹ کیا گیا تھا. بی ایل اے کو کیوں اتنی چھوٹ دی گئی تھی کہ وہ اتنی جو ہے نا اندر آ کے اس نے اپنے کیمپ بنا لیے تھے. یہ اس سارے کو جوڑیں اس کے ساتھ اب کشمیر کو بھی جوڑ لیں. آپ کو یاد ہے ایک ہماری ملاقات ہوئی تھی جس میں KK2 کا ذکر آیا تھا. جی بالکل. یہ کب ختم کی گئی تھی جو KK2 بن رہی تھی؟ وہ کس کو اس پر اعتراض تھا؟ انڈیا کو اعتراض تھا نا جی کہ بھئی اتنی ہیوی جو ہے نا ملٹری مشینری اس کے ذریعے سے موو ہو جائے گی بارڈر پہ آ سکے گی تو ہمارا تو نقصان ہو جائے گا. تو انڈیا میں تو سر وہ پورا ایک پینک تھا بلکہ ان کے جو ڈیفینس اینالسٹ ہیں وہ تو یہ کہتے تھے کہ دس از دا گیٹ وے فار چائنیز ٹروپس ٹو انسرکل کشمیر کہ اگر کہیں اسٹریس آتا ہے پاکستان کے اوپر تو ان کی ہیوی وہ کس نے روکی وہ کس نے بند کی تھی. جی یہ ٹھیک ہے اسی ایک پیج والے حکومت نے ختم کی تھی نا. اب صرف عمران خان کو تو نہ کہیں گے نا جی وہ سارے میر جعفر میر صادق پھر ساتھ ہی تھے. جی یہ پورا میر جعفروں ہی کا پھر ٹولہ ہوا نا سمیت عمران خان کے اور سمیت جن کو وہ میر جعفر کہتا تھا. ٹھیک کہتا تھا نا وہ صحیح جانتا تھا کہ میر جعفر ہیں. آگے چلیں یہ جو ڈیفنس کے اعتبار سے جو روڈ انہوں نے کچی رکھی ہوئی تھی نیلم والی اس کو پکا کر کے تو آگے تک لے جانے کا منصوبہ کس نے بنایا؟ کب کس دور میں بولا؟ اسی ٹائم. وہ ڈیفنس پرپز کے اعتبار سے بلنڈر ہے یا نہیں ہے؟ بہت بڑا تو زہر قاتل ہے. ٹھیک ہے کس نے کیا تھا؟ اچھا اب وہ کوئی ہے نا جو نیلم میں وہ جو پانی ہے کہ شاردرہ میں وہ جو کہیں کسی مندر کا پانی ہے تو اس کو پتہ نہیں وہ وہی شاردا جو ہے نا یہ یونیورسٹی ہے شاردا پینٹ مطلب اس کا بھی ایک منصوبہ تھا نا جیسے. جی بالکل. ٹھیک ہے یہ ساری چیزیں چل رہی ہیں. کوریڈور جو ہے نا وہاں پہ بنایا جائے گا. یہ جو اس وقت آزاد کشمیر میں حکمران ہو گئے ہوئے ہیں نا یہ راتوں رات بدلے ہیں. پہلے تو وہ تھے نا یہ جو سینٹورس والے الیاس صاحب کیا نا تنویر الیاس صاحب تھے نا تو یہ ان کی ٹیم ہی تھی ساری اور اس ٹیم کے تحت یہ سارے کام چل رہے تھے. یعنی وہ منصوبہ کوئی کشمیر کا چل رہا تھا کہ آپ وہ انڈیا والوں نے وہ فیصلہ کر لیا تھا
اور ادھر آپ جو ہے نا دھوپ میں کھڑے ہو رہے تھے آدھا گھنٹہ. بالکل. اور مزید یہ تھا اگلی بات یہ کہ انڈیا والے کیا کہہ رہے تھے کہ یہ والا کشمیر ہماری جھولی میں پکے ہوئے پھل کی مانند آ کے گرے گا. بالکل. تو یہ سارا یعنی کوئی بندوبست پہلے سے تھا. یہ میں نے کل یہ بات کی ہے, میں نے کہا یار یہ پاکستان کی خوش نصیبی ہے کہ یہ بارودی سرنگ ایک ایک کر کے پھٹ رہی ہے. بعض ٹھوس ہو رہی ہیں, بعض پھٹ بھی رہی ہیں. یہ بھی اب مینج ہو گیا ہے. یہ جو مینج ہو گیا ہے نا, اب یہ مذاکرات کامیاب ہو گئے, اللہ نے کی بہت بڑی ایک کامیابی مل گئی, ایک شر سے خیر برآمد ہو گیا. اس کی ادھر دھوئیں کتنے اٹھ رہے ہیں, مایوسی کتنی ہے وہ اس پورے گروپ میں, کیا پاکستان میں کیا انڈیا میں. تو یہ انٹرنیشنل ایجنڈا ہے. اب آپ اسے لے کے آئیں 2001 سے, وہ میں یعنی ان کی بہت سی سیاسی آراء سے آپ اختلاف کر سکتے ہیں, اسے بہت سے کاموں سے بھی اختلاف کر سکتے ہیں امید گل صاحب, لیکن 9/11 کے بعد جب امریکہ نے افغانستان پر حملہ کیا تھا تو اس وقت انہوں نے یہ کہا تھا کہ یہ تو بہانہ ہے 9/11, افغانستان ٹھکانہ ہے, پاکستان نشانہ ہے. نشانے کا وجہ یہ ہے کہ آپ کے دانت ہیں جس سے آپ کاٹ سکتے ہیں, وہ توڑنے. اس سے پہلے اصل میں ایک اور منصوبہ تھا, یہ جو جتنا بھی کشمیر میں انریسٹ تھا نا, اس کو استعمال کر کے امریکہ اپنے قدم یہاں پہ جمانا چاہتا تھا. رابن رافیل ایک ہوتی تھیں, جیسے یعنی وہ مختلف وہ نمائندے بناتے جنوبی ایشیا کے لیے, اس طرح اسپیشل ریپرزینٹیٹو, جی وہ ان کی ذمہ داری تھی نا. تو وہ یہ اس سفیر کی بیگم تھیں جو ضیاء الحق صاحب کے ساتھ طیارے کے حادثے میں بسم ہو گئے تھے. تو ہاں, تو یہ جنوبی ایشیا کی وہ اس کو دیکھتی تھی. تو یہ یعنی خود مختار کشمیر کی بات جو ہے نا, وہ اس وقت امریکہ اس کے حق میں تھا, اور وہ یہ چاہتا تھا کہ بھئی کشمیریوں کو تو خود مختاری مل جائے, دونوں سے لے لیں, انڈیا سے بھی پاکستان سے بھی, اور خود یہ جو دیوسائی اور یہ جو پورا علاقہ نا روف آف دا ورلڈ, یہاں ہم اپنے کیمپ بنا لیں. تو کنٹینمنٹ آف چائنا پالیسی بھی یہاں سے چلے گی پورے بر سے. ابھی یہ ذہن میں رکھیں, انڈیا اس طرح امریکہ کے ساتھ نہیں جڑا ہوا تھا اس وقت بھی. 90s میں انڈیا مطلب ایک انڈیپینڈنٹ اس کا سٹانس ہوتا تھا. تو یعنی یہ پاکستان بھی انڈیا بھی یہ سارے علاقے کو ہم نگرانی کر سکیں گے. یہ ان کا پہلا فیلیور ہوا تھا, وہ یہاں پہ نہیں آ سکے. اس میں ہو سکتا ہے پاکستان انڈیا نے دونوں نے مل کے ناکام کیا ہو. چائنا کا بھی کوئی, اس کے بعد کرگل ہو گیا, وہ یہ دونوں فاصلے پہ چلے گئے, لیکن وہ نہیں ہو سکا, وہ ادھر نہیں ہے. انڈیا پوری طرح ان کے گود میں چلا گیا کرگل کے بعد. تو اب ان کو گویا اس طرح وہ انڈیا کو خلاف جانے کی انہوں نے کیا بھی نہیں, تو وہ پھر افغانستان میں آ گئے. افغانستان میں 15 سال 20 سال رول کے آخر واپس چلے گئے. تو وہ یہاں پہ یہ ساری بارودی سرنگیں لگا کے گئے تھے. اور یہ بارودی سرنگوں والے الفاظ کس کے ہیں؟ شیخ رشید کے ہیں. جی, جو ایک تو آپ نے ان کا ارشد شریف صاحب کا حوالہ دیا, دوسرا شیخ رشید ہیں. بالکل, بارودی سرنگوں کی وہ ساری بات کر کے گئے. تو اب ان دونوں باتوں کو جوڑے نا, یعنی وہ ساری بارودی سرنگیں پھٹیں گی تو یہاں پہ وہ ساری مصیبت آئے گی, اس سے پہلے یہاں سے نکل جائیں. اچھا, یہ یہاں سے نکل جائیں والا یہ صرف ایک آدمی کا فلسفہ نہیں ہے جنہوں نے آپ سے بات کی ہے. یہ کئی لوگ ہیں جو ان سارے حالات سے واقف تھے, جو اپنے عزیزوں کو, چاہنے والوں کو یہی مشورہ دیتے آئے جو نکل سکتا ہے یہاں سے نکل جائے. اور اچھے دنوں میں ہمیں تو سمجھ نہیں آتی تھی کہ یہ سارا کیا ہے, وہ سارا یہ تھا. تو اب آپ دیکھیں نا کتنا بڑا احسان ہوا اللہ کی طرف سے. یہ کسی کو یعنی یہ ہو سکتا ہے جو بات ہم کر رہے ہیں وہ آج بھی لوگ پالیسی ساز ماننے کے لیے تیار نہ ہوں کہ امریکہ ہمارے خلاف اس طرح کا جو ہے نا جال بن سکتا ہے, اور یہ سارا ہمارے اندر سے لوگ اس طرح بک سکتے ہیں, کیونکہ یہاں تو وہ گروہی تعصبات ہیں نا, برادریاں تو ہیں نا, وہ ہم سب ایک خاندان ہیں. پتہ ہے آپ کو, یہ کسی نے کہا تھا نا, پیٹی برا. ہاں, پیٹی برا تو ہوتا ہی ہے, پیر برا پیٹی برا, لیکن یہ یعنی ٹاپ لیول سے یہ بات آئی تھی کہ ہم ایک خاندان ہیں. جو 16-17 میں کسی نے ٹویٹ کیا تھا کہ جی ہم ایک خاندان ہیں. تو خاندان کی پگ ہوتی ہے, وہ میں نے آپ کو سنایا تھا نا, پہلے پگ پھر نک پھر اللہ تے رسول. تو یہاں اللہ رسول تو اس کے بھی نیچے ہے, پہلے پگ پھر نک پھر وطن تے, اس کے بعد اللہ رسول, یہ ہے. تو اب اس میں تو وہ چونکہ اپنے جو سابقہ بڑے لوگ ہیں ان کے نام آئیں گے تو وہ نام اب بھی کوئی لینے کے لیے تیار نہیں ہوگا. لیکن حقیقت یہی ہے, سب ایک پیج پہ تھے. سلیم صافی صاحب کا آپ کو پتہ ہے, انہوں نے یہ کہا تھا جی 70 لاکھ کا کوئی ذکر کیا تھا, انہوں نے کتنے 70 ارب ڈالر کا ذکر کیا تھا, کہ پتہ نہیں روپیوں کا ذکر کیا تھا کہ جی یہ سودا ہو گیا تھا ایٹم بم کا. اچھا جی. تو اب میں یہ کہوں گا کہ یہ جناب اقتدار سے نکالا بھی اسی لیے گیا تھا کہ آپ ہنگامہ کریں گے, ٹھیک ہے, ہم اندر سے فیسیلیٹیٹ کریں گے, اوپر سے جو بھی ہوگا
اور کرتے کرتے دیکھیں ادھر باہر 9 مئی ہوتا. 9 مئی کوئی تھوڑی سی بات تھی. جی ہاں. ادھر سے کشمیر میں یہ سارے حالات بن گئے ہوتے. ادھر سے وہ جو ہے نا بلوچستان میں BLA ہوتا ہے, ساتھ جناب یہ جو ہے نا TTP ہوتی اور داعش ہوتی, اور اس طرف آ کے آپ کے اپنے اندر یہ والا انتشار ہوتا سارا, جی. اور اوپر سے آپ دیوالیہ ہوتے. ساتھ جناب انڈیا فضائی حدود کی خلاف ورزی تو نہ کرتا, لیکن یہ کہ وہ ادھر ہی سے میزائل مارتا جیسے اس نے مارے. اب آپ کو سمجھ آئی وہ کیوں کہتا تھا ہمیں ہی میزائل ہمیں پر حملہ کر دیا پاکستان نے. وہ تو جو اسکرپٹ لکھا ہوا تھا اس میں تو حملہ نہیں لکھا ہوا تھا نا. دوسرا ان کی اسیسمنٹ میں تو پاکستان بہت کمزور ہو جانا چاہیے. ظاہر ہے وہ ابھی تو وہی پرانا پڑھ رہے ہیں نا جو وہ لکھا ہوا تھا. اس میں اللہ تعالیٰ نے کہاں سے ہمیں بچایا ہے نا, یہ سوچنے کی بات ہے. یہ ساری بات یہ تو اچھا. اب مزے کی بات یہ ہے کہ جو وہ شر تھا نا اسی سے خیر برآمد ہو رہا ہے. وہ ہر جگہ پہ جہاں پہ وہ بارودی سرنگ لگائی گئی تھی نا وہاں پہ ارتعاش پیدا ہوتا ہے, لیکن بجائے نقصان کرنے کے کسی نہ کسی فائدے پہ منتج ہو جاتے ہیں. لہذا وہ جو لوگ اس سے امید لگا کے بیٹھے ہوتے ہیں نا کہ اب یہ ہو جائے گا, ان کی مایوسی میں مزید اضافہ ہو جاتا ہے. تو گالیاں پھر ہمیں کھانی پڑ جاتی ہیں, وہ ساری فرسٹریشن ہم پہ نکلتی ہے. لیکن ہے یہ مسئلہ. اچھا سر, یہ بھی تو ہے نا, یہ آپ کی بات میں ایڈ کروں ایک چیز کہ یہ جو ظاہر امریکی تھنک ٹینک تھے ان کے جو کلاسیفائڈ ڈاکیومنٹس جو کہ پھر ڈی کلاسیفائی تو نہیں ہوئے لیکن اوپن ہو گئے یا پکڑے گئے, تو اس میں تو ڈس میمورمنٹ آف پاکستان جس میں 4 حصے پاکستان کے کرنے تھے, یہ واضح پلانس تھے. بالکل تھے, اور امریکیوں کے پلانس تھے. پہلے 2018 کا تھا, پھر وہ 20 میں آیا, تو مطلب دا پلانس ور دیر کہ 18-20 تک. ابھی وہ کیا کہہ رہے ہیں, آج بھی کل پرسوں کا بیان تھا انڈین جو ہے نا وہ آرمی چیف, جی, کہ پاکستان کا وجود صفحہ ہستی سے مٹا دیں گے. یہ وہی پرانے ڈائلاگ بول رہے ہیں صحیح, جو اس کو اس وقت دیے گئے تھے, وہ ابھی بول رہے ہیں. اسے یہ نہیں پتہ کہ ہونا کیا ہے.